السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں جنہیں کسی رشتے کا نام نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں نبھانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم تعلق دوستی ہے، فرینڈشپ کا بھی ہے۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وائڈ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور روزانہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہسٹری کا مطالعے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں بھی لگے رہے، جبکہ ایسوں کی بھی کوئی کمی نہیں، اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جو برے دوستوں کی وجہ سے دنیا و آخرت کی بربادی والے راستے پر چل نکلے۔ ایک مسلمان کو کسے دوست بنانا چاہیے اور اسلامی معاشرے میں دوستی کن لوگوں سے کرنا چاہیے، اس بارے میں اسلام نے رہنمائی فرمائی اور کہا کہ دوست وہ ہو جو دینی مزاج رکھتا ہو، اس کو کیا ہے وہ دین کی طرف لے جانے والا ہو۔ لہذا دوست ہمیشہ اس کو بنانا چاہیے جو نیک ہو، صالح ہو، قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، کیونکہ دوست کی صحبت ایک اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال حدیث پاک میں سمجھائی گئی اور فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی کو دھونکنے یعنی آگ کو بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا تو تمہیں ویسا ہی چیز دے گا جو اس کے پاس ہے، یعنی خوشبو دے گا، اس سے اچھی خوشبو آئے گی۔ اسی طریقے بھٹی کو ڈھونکنے والا، یا تو انسان اس کی صحبت اختیار کرے گا برے دوست کی تو بری عادتیں آئیں گی، اور نہیں ہے تو کم سے کم بدنامی کا داغ بھی لگ جائے گا۔ اس لیے دوست ہمیشہ اچھے بنانا چاہیے، اور دوست کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر کیا ہے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف ہمیں لے جانے والا ہو، ایسے دوست بنانا چاہیے۔ آیا ہے کہ ایسے دوست بنانے کے لیے فرمایا حدیث میں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مال و دولت کو دوست رکھتے ہیں، ان کی نظر میں بس مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اہل خانہ، فیملی ممبرز کو سب سے بہتر دوست رکھتے ہیں، سب سے عزیز رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نیک اعمالوں کو رکھتے ہیں۔ یعنی کہ بندے کا سب سے اچھا اور بہترین دوست تو وہی ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبراہٹ کی گھڑیوں میں اس کا غمخوار ہو، اور اسی طریقے سے اس کو تسلی کا سامان دے، اور بے شک ایسا دوست صرف اور صرف نیک اعمال ہی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں، اس میں سے 2 اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو یہ فکر پیدا فرمائی کہ دنیاوی زندگی تو خدا جانے کتنے دن ہیں، کب ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو ابدی زندگی ملنے والی ہے یعنی آخرت کی زندگی، اس کی فکر کرو۔ وہاں کا سکہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، تم لاکھ جمع کر لو، کروڑ کر لو، ارب کر لو، خرب کر لو، سب یہی دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو قبرستان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار، رشتے ناتے والے جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے۔ دوسرے اس کا مال جاتا ہے، یعنی وہ کپڑے جو اس کے اوپر، میت کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور چارپائی جن میں اس کو لپیٹ کر لٹا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ فرمایا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 چیز یعنی عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور مال
قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں۔ آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کا عمل، چاہے وہ نیک عمل ہے یا اس کا برا عمل ہے، اس لیے کہ آخرت کا سکہ، آخرت کی کرنسی یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ مال و دولت نہیں، وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسیاں نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ تاکہ آپ کا ایسا دوست بن سکے جو آپ کا قبر میں کام آئے، جو قبر کی اندھیری کوٹری میں آپ کے لیے روشنی کا باعث اور ذریعہ بنے۔